بیان کی تھیں۔ جب فدق لینے گئی بی بی تو خلیفہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ نبی کے کوئی وارث نہیں ہوتے، نبی بھی کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا۔ تو پاک بی بی نے سورہ نمل کی 16ویں آیت پڑھی، وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد۔ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد، کہ اللہ فرما رہا ہے سلیمان داؤد کے وارث بنے تھے۔ یہ صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ آیت الحمدللہ دکھا رہے ہیں ہمارے دوست، پاور پوائنٹ سے آپ نوٹ کر لیں اور بچوں کو یاد کروا دیں کہ زہرا کا دفاع کرنا سلام اللہ علیہا کا واجب ہے ہر مسلمان پر، اور الحمدللہ شیعہ سنی سارے علماء نے دفاع کیا ہے۔ بہت اچھے کلپس آئے ہیں، مگر یہ ایک علمی اور تحقیقی چیز آپ بھی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت بی بی پاک نے پڑھی، وہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ جو حدیث قرآن کے خلاف وہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ جھوٹی ہے، اور یہ شیعہ سنی علماء کا متفق فیصلہ ہے۔ ایک آیت نہیں پڑھی بی بی پاک نے، کئی آیتیں پڑھی۔ پھر دوسری آیت سورہ کا نمبر 19 ہے، 5ویں آیت ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ یہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں مجھے ایک وارث بتا فرما، میرے اللہ میری بیوی بوڑھی ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں یہ جو شک و شبہ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وراثت سے مراد علم تھا، وہ بھی جواب مل گیا، اس آیت میں بیوی نے دے دیا۔ یہاں وراثت سے مراد مال ہے، کیونکہ علم چوری نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا کرے مجھے اپنے رشتہ داروں سے خطرہ ہے، میری بیوی بوڑھی ہے، اے خدا مجھے حبلی من لدن کا ولیًا یرثنی، مجھے ولی عطا فرما، وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ دوسری آیت بی بی پاک نے یہ عطا فرمائی انہیں۔ اب آئیے آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بی بی جو حق لینے آئی تھی، شیطان کے نمائندے نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ بی بی خطا پر تھی۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی عصمت کے لیے آیت تطہیر موجود ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور تمام شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں یہ آیت حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ بولنا رجس ہے، بی بی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، یہ پاک پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اب بی بی پاک سلام اللہ علیہا خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، اپنے بابا کا لکھا ہوا وہ دستاویز بھی لے کر آئی تھی۔ اب آپ دیکھیے یہ اہل سنت کی کتابیں ہی ہم عرض کر رہے ہیں، یہ بی بی پاک نے جو اور دلیل میں آیتیں بیان فرمائی، سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ ہے، یہ آج کے حوالے آپ ذرا نوٹ فرما لیں۔ الحمدللہ ہمارے دوست آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ مجلس جو ہے ایک عظیم الشان تحقیق میں اور عظیم الشان درس میں اور عظیم الشان جواب میں بدل جائے، اور ہمارے بچے ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور انہیں منہ تو جواب دیں۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ خائن ہیں، وہ شیطان کے نمائندے ہیں جو پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو خطا کار کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ اور اس کی 26ویں آیت نوٹ کر لیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ والمسکین وابن السبیل۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث جب قرآن کی مخالفت کرے تو وہ حدیث جھوٹی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اے رسول خدا اپنے قربا کو حق دے دو۔ اہل سنت کی تفسیر مظہری ہے، اس میں حضرت رسول خدا نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدق دے دیا، تفسیر مظہری۔ اور آگے چلتے ہیں، ہمارے دوست دوسری کلپ آپ کو دکھائیں گے اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تفسیر در منصور ہے، دوسری کلپ تفسیر در منصور ہے،
اور اس کی آیت وہی وآت ذی القربى حقہ والمسکین، فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی وآت ذی القربى حقہ، رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدق دے دیا۔ اب یہ تفاسیر اہل سنت کی ہے، ہم ایک تفسیر بھی شیعوں کی نہیں بتلا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ دلائل آ جائیں اور آپ ان لوگوں کو جو منکرین عظمت اہل بیت ہے ان کو آپ جواب دے سکیں۔ اللہ اکبر، قیامت تک اہل بیت کی عظمت رہے گی کیونکہ قیامت تک قرآن رہے گا۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر ہے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین، یہ بھی لکھتا ہے رسول خدا نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کو فدق دے دیا۔ یہ تفسیر آلوسی ہے، یہ بھی اہل سنت کی مشہور تفسیر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وآت ذی القربى حقہ، رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدق دے دیا۔ اور یہ دوست ہمارے آگے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یہ کلپ دکھاتے چلے جائیں۔ تفسیر روح المعانی، یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے، تھوڑا سا آگے والی کلپ دکھائیں۔ تفسیر روح المعانی، یہ بھی بنی اسرائیل کی سورہ اور اس آیت وآت ذی القربى حقہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدق دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فتح القدیر، یہ بھی اہل سنت کی معروف کتاب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، ان کو فدق دے دیا۔ انشاءاللہ جو دوست یہ کلپس دکھا رہے ہیں ایک مرتبہ اور دوبارہ یہ کلپس دکھا دیں تاکہ جو ہمارے نوجوان یہ حوالے نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ مناظرہ کرنے کی طاقت، استعداد اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ اہل سنت کی کتابیں، یہ بڑی بڑی تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی، یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اور انشاءاللہ جن لوگوں کو انٹرنیٹ کے URL ایڈریس چاہیے، یعنی www کر کے آپ کلک کریں گے تو اہل سنت کی اس سائٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہم وہ لنک دے دیں گے، جس طرح سے واٹس ایپ وغیرہ ہے یا اور ٹیلی گرام ہے، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو جو اہل سنت کے ہیں انہیں بتا سکیں، دلیل دے سکیں کہ وہ انسان شیطان کا نمائندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطا کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، پاک بی بی خطا نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہم نے صرف 5 تفاسیر کے حوالے دیے، جبکہ 20 تفاسیر موجود ہیں، اور انشاءاللہ سوشل میڈیا پر وہ تمام حوالے آپ کو دیے جائیں گے تاکہ ہر شیعہ نوجوان ایک بہترین مناظر ہو، ہر شیعہ نوجوان ایک بہترین مبلغ ہو۔ اگر ہمارے دوست ہمارے نوجوانوں کو علم دے دیں گے تو یہی انٹرنیٹ جس میں 1000 شیطانی کام ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے کو آپ نے صحیح تربیت دی، علم اہل بیت سے آراستہ کیا، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، مناظرے کا علم دیا، تو یہی بچہ مہینے میں ایک نہیں 100 انسانوں کو مومن بنا سکتا ہے، متقی بنا سکتا ہے، شیعہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی اولاد کے پاس علم نہیں ہوگا، یہ گندی سائٹوں پہ جائے گا اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا دین ایمان برباد ہو جائے گا۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا